ٹھیک ہے. سو جب ہم ہوم ورک ڈسکس کر رہے ہوں تو دوسرے لوگ جو ایبسنٹ ہیں وہ بھی اس سے بینیفٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے. سو سب سے پہلے ہم لے کر آتے ہیں، سوری میں ذرا اسکرین شیئر کرنے لگی ہوں. اسکرین شیئر اسٹارٹ. پکچر میں یہ ہے، ایک منٹ میں اس کو ون نوٹ میں بھیج دیتی ہوں. چلیں جی بسم اللہ. زلیخا یہ آپ کا ہوم ورک ہے. دیکھیے میں ہائی ٹیک میں آپ کا ہوم ورک چیک کروا رہے ہیں. زلیخا کین یو ہیئر می؟ زلیخا جی آپ میوٹ پہ ہیں شاید. آپ سب لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ زلیخا شاید میوٹ پہ ہیں. چلیں کوئی بات نہیں. تو زلیخا نے پہلا لکھا بلا، دیٹس کریکٹ. ٹھیک ہے. بلا، اس کے بعد بلاؤ میں بے کے اوپر زبر لگانا بھول گئے وہ. ٹھیک ہے زلیخا، بلاؤ. ٹھیک ہے. ہاں، اور اگر آپ لام کے اوپر، چلیں وہ میں مان لوں گی کہ لام کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، کوئی بات نہیں. بلاؤ تا، بلاؤ تم. ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے. یہ آپ نے جزم لگایا ہوا ہے، صحیح ہے، مجھے سمجھ آ گیا. بلاؤ تو، بلاؤ نا. ٹھیک ہے. یبلو صحیح، یبلونا صحیح، یبلو تبلو، یہاں پہ تے ہونا چاہیے تھا نا، یہ نہیں ہے، یہ تے ہے. ٹھیک ہے. تبلو، اور اس میں الف کی ضرورت نہیں ہے. تبلونا، ابلو، نبلو، این ابلو، این ابلو. یہ تو آپ نے پیش لگایا ہوا. ٹھیک ہے. ہاں وہ صحیح ہے، مجھے سمجھ آ گیا پیش ہے. ابلو این ابلو. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا. یہ ریکارڈنگ میں چلا گیا ہے. اگر آپ کو دوبارہ، اگر آپ اتار نہیں سکی تو ریکارڈنگ میں چلا جائے گا، یا پکچر بنا لیں آپ لوگ. زبیر نہیں آئے آج تو پکچر آپ لوگ خود ہی لینا چاہیں، ورنہ زبیر بھی پکچر لے لیتے ہیں ایکسٹرا، ان کیس ریکارڈنگ صحیح نہ ہو، لوڈ نہ ہو کبھی. ٹھیک ہے. اچھا جی. اچھا زبیر کا آ گیا ہے کہ 30 منٹس وہ لیٹ ہوں گے، تو کوئی بات نہیں، ہم لوگ خود کوشش کریں گے. اب میں جاتی ہوں طاہرہ کے ہوم ورک پہ. ٹھیک ہے طاہرہ. That's hers too. Okay, چلیں ماشاء اللہ. تو جی 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 نہیں نہیں، وہ جلدی میں لکھتی ہیں. زلیخا جو ہے نا انگلش میڈیم ہے. ان کو اردو لکھنے کی پریکٹس، یعنی کہ انگریزی میں بڑی بڑی ماشاءاللہ بہت لکھک ہیں، بہت بڑی لکھک ہیں انگریزی کی. رائٹ. تو ہاں ہاں، یہ آپ چلیں، بے کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر زبر ہے، واؤ کے اوپر جزم کر لیجئے آپ. ٹھیک ہے. بلا، بلاؤ. ٹھیک ہے. ہاں دیکھیں. ہاں، آپ کے ہونے کا یہی فائدہ ہوا نا کہ آپ تھوڑا سا
نوک پلک صحیح کروا دیں گی، کیونکہ جیسے زبیر ہے ابھی، انہوں نے تو کہیں لکھا ہی نہیں، انہوں نے بغیر حرکات کے انہوں نے لکھ دیا، تو ان کو میں میسج میں ڈانٹ پڑا دی، کیونکہ وہ ینگ بچہ ہے ماشاءاللہ. سو یہ شروع میں ہمیں واقعی عراب نہیں آپ نے صحیح کیا، اور آپ پوچھیے گا آئندہ کبھی ہم ہوم ورک ڈسکس کر رہا ہوں تو ضرور پوچھیے گا، کیونکہ اس سے فائدہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اردو میں ہم زیر زبر نہیں لگاتے، لیکن عربی میں ابھی لگانا پڑے گا، کیونکہ یہ زیر زبر آگے ہمیں پریشان کرے گا، کیونکہ کبھی بدل جائے گا. تو آپ نے بلاؤ پڑھا ہے اور کبھی وہ بلو ہو جائے گا، تو پھر وہ آپ سوال کریں گے نا کہ یہ کیسے بلو ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس وقت سیکھیں گے ہم، کیونکہ پیسو کا کانسیپٹ آئے گا. ابھی ہم صرف اور صرف ایکٹیو پہ فوکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک، تو یہ ہو گیا. اچھا، یہ جزا جو ہے یہ بھی ان کا ہے جزا. اچھا، یہ جو ہے جزا تو آپ نے صحیح کر لیا. پھر جزاؤ، اس میں واو آنا چاہیے تھا اور آپ واو بھول گئے زلیخا. ٹھیک ہے، جزاؤ، جزاؤ تا، زے کے اوپر زبر بھول گئے آپ. جزاؤ تم، تے کے اوپر پیش بھول گئے. جزاؤ تو، جزاؤنا. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے کریکشن کر دیا. ٹھیک، اس کے بعد یجزی، یجزی، زے کے نیچے زیر لگنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، یہاں پہ زیر لگنا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد یجزونا، یجزونا، یہ جو پیش ہے یہ زے کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا صحیح پلیسمنٹ کر لیجئے. یجزونا، تجزی، آپ نے یہ کے بجائے الف لگا دیا، وہ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے کیوں لگا دیا الف. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تجزی، ٹھیک ہے، تجزونا، پھر اجزی. یہ جو یہ کا کانسیپٹ ہے یہ رہے گا. اجزی، اجزی، نجزی، زے کے نیچے زیر آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑے صحیح وہ کر لیجئے گا. اور یہ زبر نہیں ہے، اجزی، اس کا جو امر ہے وہ اجزی ہے. اجزو. ٹھیک ہے، تو پریشانی کی بات نہیں ہے. ابھی آپ کا اب یہ سوچ لیں کہ یہ تھوڑا سا اس میں زیر زبر کی غلطی ہے، کیونکہ جب ہم قرآن میں کریں گے تو آلریڈی لکھا ہوگا، آپ کو یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم اسے اس لیے کروانا چاہ رہے تھے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. ٹھیک، تو اس کے بعد جو ہے کس کا ہوم ورک ہے؟ یہ طاہرہ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے جرا، آپ نے اس میں پتہ نہیں یہ کیوں اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے، اس کو ہونا چاہیے تھا جرا، یہ تو صحیح تھا آپ کا. اس کے بعد آپ کا ہونا چاہیے تھا جرو، جرو. ٹھیک ہے، آپ نے اس میں یہ کا اضافہ کر دیا. پھر جرائتا میں تے کے اوپر زبر نہیں لگایا. جرائے تم پہ آپ نے رے کے اوپر زبر آنا چاہیے تھا، یہ کے اوپر جزم آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑا غلط ہو گیا. اسی طرح جرائے تمہیں رے کے اوپر زبر آنا چاہیے تھا، اس کے اوپر جزم آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، پھر جرائے نا میں رے کے اوپر زبر آنا چاہیے تھا اور یہ کے اوپر جزم آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو پڑھیں گے اسے جرا، جراؤ، جرائیتا، جرائیتم، جرائیتو، جرائینا. ٹھیک ہے، یجری صحیح لکھا ہے آپ نے، یجری صحیح ہے. یجرونا، آپ نے اس کو پھر یہ ایک اضافہ کر دیا، اس کو ایسا لکھنا چاہیے تھا آپ کو یجرونا، یجرونا. ٹھیک ہے، تجری، تجرونا میں بھی آپ نے ایک تجریونا کر دیا آپ نے، کہ وہ تجرونا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے،
نو یا ویک لیٹر اسی لیے جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف وہ ہے. اجری نقطہ لگائیں کیونکہ ہم نے یہی کہا تھا نا کہ اگر یہاں پہ نقطہ نہیں ہوگا تو یہاں نقطہ آئے گا. نجری لکس آل رائٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اجری آپ نے زبر لگا دیا, یہ زبر نہیں ہے اس میں, اجری دونوں میں زیر ہے. اجرو یہ غلط ہے آپ کا, اس کا ہو جائے گا اجرو. اوکے, تو یہ بھی یہ یہاں پہ آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے کریکشن کر دیا اینڈ اٹ گاٹ ریکارڈیڈ ایز ویل. اوکے ماشاء اللہ. ٹھیک, اچھا جی. تو آج ہمیں اگلے سبق پہ جانا ہے. تو غزالہ آپ کے لیے ہم تھوڑا سا یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم نے پہلے ورب آپ کو بالکل وہ جو ہوا ہوں کی تو گردان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر بھی ہم تھوڑا سا بعد میں جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنی نوٹ بک میں ہمیں پہلا سبق بتا دیں گے اور ہم تھوڑا سا ریوائز ان کا بھی ہو جائے گا اور آپ کے لیے بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد ہم ورب پہ آ گئے تھے تو ہم نے نارمل ورب کر لیے. نارمل ورب تقریباً 50 کے قریب کی. ہم ایسا کرتے تھے کہ کلاس میں ہم 1-2 کر لیتے تھے, باقی جو ہے ہم سب کو ایک ایک ورب دے دیتے تھے اور وہ لوگ گھر سے بنا کے اسی طرح لگا دیتے تھے ہوم ورک. ٹھیک ہے. اور پھر جس میں تھوڑی کمی بیشی ہوتی تھی اس کو ہم کلاس میں ڈسکس کر لیتے تھے. پھر اس کے بعد ہم آئے ویک لیٹر پہ. ویک لیٹر وہ ایسا کہ جو لفظ واو سے شروع ہوتے ہیں, واو ویک لیٹر ہے نا, تو ہم نے سب سے پہلے واو کو اٹینڈ کیا. جو ورڈ واو سے شروع ہوتے ہیں, پھر واو جو مڈل میں آتا ہے, پھر واو جو اینڈ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم نے یا کیا تو یا کے جو ہیں بہت زیادہ لفظ نہیں پائے جاتے شروع میں یا اینڈ. شروع والے تو ہم کریں گے نہیں کیونکہ شروع میں مضارع کی علامت ہوتا ہے. بہت ہی شاذ و نادر آپ کو ایسا ملے گا جو کہ یا شروع میں ہو. ٹھیک ہے. تو باقی رہ گیا یا اینڈ. یا کا اینڈ ہم نے پچھلی بار کر لیا تھا, پہلا اٹیمپٹ یا کا. آج ہم 1 یا 2 لفظ کریں گے, ہم ہوم ورک دیں گے نہیں کیونکہ ان دا مڈل بھی بہت ریئر کانسیپٹ ہے یا کا. ٹھیک ہے. 7 یا 8 لفظ ہوں گے پورے قرآن میں مشکل سے بمشکل, تو اس کو ہم جب وہ آیا کریں گے ہم ڈسکس کر لیا کریں گے, لیکن ایسی ایگزامپل کے طور پر ایک ہم کلاس میں کر لیں گے. ٹھیک ہے. پھر ہم شروع کریں گے الف سے. جو لفظ شروع ہوتے ہیں الف مڈل میں تو آتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. الف جو شروع میں ہوگا, الف اینڈ میں ہوگا. جب یہ سارے ویک لیٹر ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم قرآن کی آیات پہ جائیں گے. یعنی کہ سب کو ایک سورہ اسائن کر دی گئی ہے, ایک کر دی گئی ہے, اور پھر آپ بھی کوئی سورہ پک کر لیں گے آپ کے لیے بھی. تو ہر ایک کو اس سورہ کو پریزنٹ کرنا پڑے گا, اس میں سے ورب کو پہچاننا پڑے گا, کیونکہ ہم نے بیسیکلی ورب پر اور پروناؤنس پر اور پریپوزیشن پہ فوکس کیا ہے. ناؤن ہم نے ابھی نہیں کیا. تو ناؤن کو ہم جب اوپری طور پر یہ سمجھ تو ان کو خیر آ جائے گی کہ ناؤن کون سا ہے, پہچان آ جائے گی, لیکن ناؤن کے بارے میں گرامر ہم کوئی نہیں ابھی دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا اسٹائل ہے پڑھنے کا انشاءاللہ. تو ہوم ورک ہو گیا آپ سب کا. طارق کا ہوم ورک کا میں نے میسج لگا دیا, ان کی صرف ایک ہی مسٹیک تھی, زبیر کے میں نے میسج کر دی ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کو ان کے ہوم ورک کے دیکھنا ہے کاپی تو وہ لوگ یا تو کریکشن کر کے لگا دیں گے یا آپ میسج سن لیجئے گا کہ ان کے اس میں کیا غلطی ہے. ٹھیک ہے طاہرہ, ٹھیک ہے زلیخا, اینی بڈی ایلس جوائنڈ؟ آپ بھی چار لوگ ہیں ماشاءاللہ. چلیں, ہاں زبیر لیٹ ہوں گے, طارق آج بزی ہیں. اللہ سب کے ٹائم میں برکت دے انشاءاللہ. Away. Okay, no worries. No worries, yeah. Yeah, if you're joining and I won't ask any question, right? Like even if I ask, you don't have to, because I keep forgetting. Yeah, don't answer that. Just keep listening and I'll understand. All right. So we will go on the whiteboard now. ٹھیک ہے. وائٹ بورڈ پہ ہم جاتے ہیں and what we have to do یا in the beginning, sorry, یا in the middle, right? یا in the beginning is not part of our learning at this point. ٹھیک ہے.
کیونکہ یہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے، مضارع کی علامت ہوتا ہے شروع میں. ٹھیک ہے، تو ہمیں بہت کم ورب ملیں گے جو یا سے شروع ہوتے ہوں. ہے لیکن وہ بعد میں بتائیں گے آپ کو، شاید ہو. I don't think, I haven't seen. ٹھیک ہے. اچھا، اب یا in the middle، اس کے بھی مجھے بہت کم مثال ملا ہے، تو ہم ایک کر لیتے ہیں ابھی. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. اور ہم اس کو نہیں آگے نہیں بڑھائیں گے، یعنی کہ آپ کو ہوم ورک نہیں دیں گے یا کا. ٹھیک. تو اس کے ایگزامپل ہے فا یا واد. ٹھیک ہے، 3 لفظی ورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا ان دا مڈل آ گیا. ٹھیک ہے. جب اس کی گردان بنائیں گے تو آپ کو پتا ہے واؤ بھی الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ بھی الف میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو پہلا اس کا جو گردان ہم کرتے ہیں وہ کیا ہو جائے گا، فازا. کیا ہو جائے گا، فازا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہو جائے گا، فازو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فزتا. یہ آپ کے صرف مثال کے لیے، آپ کو یاد نہیں کرنا کہ کس پہ زیر لگا کس پہ پیش لگا. ٹھیک ہے. بس ایسے ہی ایک ہم نے کہ وہ فلر ہو جائے کہ ہم نے مڈل میں یہ آتا ہے وہ بھی کر لیا. ٹھیک ہے. کیونکہ کبھی کبھی یہ فستا ہوگا، کبھی کبھی فستا ہوگا، ڈپینڈنگ آن ویک لیٹر ہے، ہیوی لیٹر ہے یا لائٹ لیٹر ہے، اس کے لحاظ سے اس کی جو ہے حرکات بدلتی رہتی ہیں. کوئی ٹیکنیکل ریزن نہیں. ٹھیک ہے. فازا، فازو، فستا، فد تم، فد تو. ٹھیک. فز تو، فدنا، فدنا. میرے خیال میں شوشے کی کمی کر رہی ہوں، میری اردو بھی کوئی خاص نہیں ہے. فدنا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اور اس کا کیا ہو جائے گا، فازا یفیدو، یفیدو، فازا یفیدو. ٹھیک ہے. دین یفیدونا، یفیدونا یا فی دونا. پھر تفیدو، تفیدو، تفیدونا. کاپیوں میں ضرور لکھنا ہے آپ نے، اس کو اسکرین پہ نہیں رہنے دینا ہے. ٹھیک ہے. So you get a practice for ya in the middle. And then afidu, afidu and nafidu. Nafidu. Okay. اور اس کا کیا ہو جائے گا، فض امر. امر بھی ہم کرتے ہیں، ہم کون سی 3 چیزیں کرتے ہیں، ماض، مضارع اینڈ امر. فض اینڈ فیزو، فض اینڈ فیزو. Any question? ٹھیک ہے. نوشین، are you there? ہاں کوئی بات نہیں، لیکن ہم آپ کو غزالہ سے انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے تھے. غزالہ ہمیں جوائن کیا ہے. انہوں نے کافی سارے لیسن شروع میں جو ہم نے پریکٹس کیا تھا، غزالہ پر پریکٹس کیا تھا اس کورس کی. غزالہ اور ہم دونوں نے پریکٹس کیا تھا. ایکچولی شی از اے ہدا ٹیچر ایز ویل، ماشاء اللہ آپ کی طرح. تو
हाँ सो मैंने उनको हाँ तो मैं इस्लामाबाद, हाँ क्लोज टू फरहत हाशमी साहिबा। हाँ तो माशाल्लाह इन्होंने अरबी ग्रामर के लिए इसलिए ज्वाइन किया कि इनके पास भी हल्का है, जैसे आपके पास हल्के हैं, तो वो हल्का जो है मुस्तफीज होगा उससे। माशाल्लाह ऑलरेडी ये ग्रामर उनको शुरू करवा दिया इन्होंने। तो आप, हाँ आप गजाला एंड जुलेखा, तो पाकिस्तान में क्लोज क्लोज आप लोग अपना एक हल्का बना सकते हैं तीनों मिलकर इंशाल्लाह। जो भी प्रॉब्लम हो आप तीनों आपस में डिस्कस कर सकते हैं अगर मेरी अवेलेबिलिटी नहीं। गजाला मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, सॉरी मैंने आपको ऐड किया नहीं, मैं आपको इस ग्रुप में ऐड कर दूंगी, तो आपके पास नौशीन का भी नंबर हो जाएगा और जुलेखा का नंबर भी हो जाएगा, ठीक है इंशाल्लाह। तो आप तीनों पाकिस्तान से हैं तो आपका पाकिस्तानी हल्का, लेकिन ताहिरा ये लोग लाइक आप भी उस हल्के में शामिल हो सकती हैं, राइट? लाइक कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल गजाला, यू कैन कॉल नौशीन, राइट? दोनों में हाँ किसी को भी आप कॉल कर सकती हैं, ठीक है? तो जुलेखा एंड ताहिरा आप दोनों को अब दो दो लाइक दो हेल्पर मिल गए, राइट इंशाल्लाह। सो या एंड फिर हमारे जो हैं तारिक और जुबैर इंशाल्लाह ये हमारे मेन हल्का में शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। दे आर टेकिंग वेरी गुड इंटरेस्ट, राइट? जुबैर की माशाल्लाह पूरे फैमिली में 10 अफराद सीख रहे हैं इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सो ये आपने तो नौशीन आज हमने या इन द मिडल किया है, ठीक? सो हमने कहा कि या के मिडल में ज्यादा हमें लफ्ज नहीं मिल रहा है, तो हम सिर्फ एक जो है एग्जाम्पल करके निकल जाएंगे। नो होमवर्क नथिंग, जरूरी नहीं है अभी। या इन द बिगनिंग तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि या जो है वो मुजारे की अलामत है। शायद ही कोई लफ्ज आपको मिलेगा कुरान में जो कि या से बिगन होता हो, शायद हो, लेकिन वो किसी फॉर्म में होता है, जैसे यदा, तो वो अलिफ या दाल का, अलिफ या दाल से निकला हुआ यदा होता है, राइट? तो वो लफ्ज खुद ऐसा नहीं है जो कि ये से शुरू हो रहा हो, यानी कि जब भी वो हाँ ओ या अय्युहा, तो ये तो एक पूरा लफ्ज है, इसका मतलब ये वर्ब नहीं है। या अय्युहा का मतलब है ओ लोगों, ये पूरा एक लफ्ज है, इसको हम अलग ब्रेक नहीं कर सकते। इसका मतलब है ओ पीपल। हम्म या ये तो हम या तो या लाइक हाँ हाँ, तो वो वर्ब नहीं है, हम सिर्फ वर्ब डिस्कस कर रहे हैं, हम ऐसे लफ्ज नहीं डिस्कस कर रहे जो हमें या से आते हो, ठीक है? और वर्ब में, ये वर्ब में जो या है वो मुजारे की अलामत है, ठीक है? तो हमें अगर मिल गया कभी तो जरूर हम उसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? कुरान पढ़ते हुए अगर हमें नजर आ गया तो हम उसको जरूर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? लेकिन अभी अभी हमारे पास कोई ऐसा लफ्ज नहीं है। और जो बीच में भी हैं वो भी बहुत ही कम हैं, तो वो जब आते जाएंगे हम उसको करते हैं। 7 या 8 होंगे टोटल लफ्ज, तो जब आपकी आयत में अगर आए तो जरूर हम हेल्प आउट कर देंगे, और अगर नहीं आए तो ये कॉपी में मिसाल बना लीजिए अपनी कि या इन द मिडल कैसा लगता है, ठीक है? नहीं मजारे तो या से शुरू, मजारा तो ये है ना सेकंड कॉलम, ठीक है? ये मजारे की अलामत नहीं है, ये लफ्ज का हिस्सा है। हाँ रिप्लेस हो जाता है, वीक लेटर है ना, वीक लेटर, हाँ रिप्लेस, ये वीक लेटर है। ये हमने शुरू में एक क्लास हुई थी, इंशाल्लाह आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, या हम दोबारा करेंगे एक बार तो आपको। तो वीक लेटर जो होता है वो रिप्लेस कर लेता है अपने आप को, क्योंकि वो कभी कभी जैसे
یا حرف علت بھی، ہاں ہاں، کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو اسٹینڈ نہیں کر پاتا، اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے یا بدل لیتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو انشاءاللہ یہ فا ہم نے آج سوری یا ہم نے آج کمپلیٹ کر لیا. اب ہم کرتے ہیں الف. واو ہم نے پہلے کر لیے، ہم نے 3 کلاسیں لی جس میں واو ان دا بگننگ کیا، واو ان دا مڈل کیا، واو ان دا اینڈ کیا. پھر ہم نے پچھلی کلاس، جی 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 بالکل کر دیں گے. اور اب جو ہے ہم نے یا ان دا اینڈ کر لیا تھا پچھلی بار، جس کا ہوم ورک بھی سب نے لگا دیا. اب ہم نے یا ان دا مڈل کیا ایک، اور یا ان دا بگننگ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، ٹھیک، تو ہم اس پہ نہیں کریں گے. اب ہم چلتے ہیں الف کی طرف. ٹھیک، تو الف ان دا بگننگ، الف ان دا بگننگ، رائٹ. شروع میں اگر الف کے لفظ پتہ ہے کچھ؟ اس میں کافی ہیں، تو ہم چھوٹے چھوٹے کرتے ہیں. ایک تو ہو جائے گا الف میم را. ٹھیک ہے، ہم ایسے کریں گے کہ الف آئے لیکن اس میں کوئی اور ویک لیٹر نہ آئے ابھی، تاکہ ہمیں آسانی رہے. ٹھیک ہے، تو ہم کریں گے امارا فار ایگزامپل، را. ٹھیک ہے، الف میم رے. ٹھیک ہے، الف بگننگ میں آ گیا. ٹھیک ہے، اچھا الف بگننگ میں آیا تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی گردان کیسے بنتی ہے. اس کی گردان بنے گی ہمارا سوری، جب اس کو ہم بناتے ہیں تو اس پہ یہ الف پہ ڈائریکٹ ہم حرکت نہیں ڈال سکتے، اس پہ حمزہ لگانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، امارا، امارو، امارو، امرتا. تو اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، ویسے ہی بن رہا ہے، نہ کچھ ریپلیس ہوا ہے نہ کچھ ہوا ہے، تینوں لفظ صحیح سے چل رہے ہیں. امرا، امرو، امرتا، امرتم. امرتو، امرنا. ٹھیک، ٹھیک ہے. اچھا، اب تو اس میں الف ویک لیٹر ہے جو آپ کو اتنا ڈرایا گیا تھا، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں آئی ابھی، اور نہ ہی اس میں مضارع کا آپ نے یہ لگا دیا، الف لگا دیا، تو یہ بھی نارملی ہے. یا مرو، امرا یا مرو. ٹھیک ہے، یا مرونا، یا مرونا. جب وہ حمزہ لگ جاتا ہے تو اسے ذرا جھٹکے سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یا مرونا. زلیخا آپ ہیں نا ہمارے ساتھ؟ چلیں ماشاءاللہ. تأمرو، جی، یا اس لیے ہم نے اس کو یا کر دیا نا، کیونکہ وہ تجوید کا رول ہو جاتا ہے کہ جب بھی حمزہ، ہاں اگر اگر حمزہ نہ لگا ہوتا تو پھر ہم اسے تا پڑھتے، تا. ٹھیک ہے نا، لیکن اب حمزہ لگ گیا تو اسے تأمرو، تأمرونا. اچھا، جو اب آئے گا نا، اب یہ دیکھیں اس میں الف، اس والے صیغے میں الف آلریڈی ہے، تو اب یہاں ہو جائے گے 2 الف ہو جائیں گے، 2 الف ہو جائیں گے تو یہ پھر مدہ بن جائے گا. تو یہ ہی ایک فرق ہے اس میں ابھی آپ کو اس میں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیں کہیں اور مشکل نہیں تھا، کہیں اور مشکل نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ ایک نیا چیز آ گئی آپ کو،
آپ نے کبھی مد خود سے نہیں لگایا تھا، لیکن چونکہ یہ الف سے شروع ہو رہا تھا اور اس والے صیغے میں اگر جیسے صبر ہوتا ہے تو اسبرو کہتے ہیں نا، اسبرو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، الف شروع میں لگا دیتے ہیں، ٹھیک. اب یہاں پہ آلریڈی الف تھا تو کیا ہم پڑھتے اس کو میرو، رائٹ. وہ دو الف ہو جائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، وہ مدہ میں دو تے ہوں، لائک پہلے پہ زبر آئے دوسرے پہ جزم آئے تو وہ کس میں بدل جاتا ہے، مدہ میں بدل جاتا ہے. تو یہی الف کا رول ہے بگننگ کا، کہ اس کا یہ والا جو صیغہ ہے کون سا صیغہ ہوگا، فرسٹ پرسن کا، ٹھیک ہے. فرسٹ پرسن کا جو صیغہ ہے وہ مد میں کنورٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک. تو اچانک سے آپ نے یامرو، یامرونا، تامرو، تامرونا، اور یہاں پہ امرو کے بجائے آپ کیا کہہ رہے ہیں، آمرو، رائٹ، مدہ لگا دیا آپ نے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ فرق ہے الف کی گردان میں، کیونکہ دو الف تھے اس لیے ہم نے اس کو آمرو کر دیا، آمرو کر دیا، ٹھیک ہے. اور باقی پھر واپس تبدیل کر لیں نأمرو. سمجھ آ گئی بات؟ یہی ایک اس کا میجر ڈفرنس، یہی اس کا ایک میجر ڈفرنس ہوا. جو چیزیں الف سے شروع ہوتی ہیں ان کا یہ والا صیغہ مد میں آ جاتا ہے کیونکہ وہاں دو الف ہو جاتے ہیں. طاہرہ یہ بات سمجھ آئی؟ یہ ایک نیا رول ہو گیا آپ کا. ہاں جزم آئے گا، بالکل صحیح پکڑا، ٹھیک ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ اب غلطیاں پکڑنے لگے ہیں. ہاں ماشاءاللہ، گڈ. that's what we need, right. اچھا نہیں ابھی صحیح کیا وہ میں نے زبر لگایا تھا، انہوں نے صحیح. ہاں نہیں ماشاءاللہ. مر اینڈ مرو، مر اینڈ مرو، ٹھیک ہے. چونکہ الف ہے تو وہ الف اس کا گر جائے گا، یعنی کہ باقی چیزوں میں ہم امر میں الف لگاتے ہیں، یہاں پہ الف سے کیونکہ شروع ہو رہا تھا تو الف گرا دیں گے، خالی مر اور مرو بولیں گے، ٹھیک ہے. الف گر گیا، ویک لیٹر ہیں ان کے تھوڑے سے رول جو ہے وہ تھوڑے سے ذہن میں کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ آپ کا الف کا صیغہ ہو گیا، ٹھیک. تو اس کی پکچر لے لیجئے اور پھر میں ہاں اس کے بعد ہم لوگ کوشش کرتے ہیں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا؟ ریکارڈنگ، ہاں چلیں الحمدللہ. میں ڈر جاتی ہوں پھر مجھے ساتھ سے ڈانٹ. ہاں چلیں، ہاں گڈ. تو سعد بخاری ہمارے ایڈمن ہیں ماشاءاللہ سے، میرے بھانجے ہیں وہ، اور وہ کافی انہوں نے ہیلپ کیا ہم سے. زبیر آ گئے. زبیر وی مسڈ یو فار دا اسکرین شاٹس. وعلیکم. نو وریز اباؤٹ دیٹ. آپ کو ریکارڈنگ میں سب سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو جو سمجھنا ہے تو وہ پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. وی ہیو اے نیو ساتھی ہمارے غزالہ نے آج جوائن کیا ہے، تو we were just trying to revise and telling her about some concept the way we study over here inshallah. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ یا ان دا اینڈ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا، یا ان دا مڈل صرف ہم نے ایک لفظ کا پریکٹس کیا ہے بیکاز دیر آر ناٹ سو مینی ورڈس، ٹھیک ہے. اب ہم الف پہ آ گئے، تو الف کے گردان ایسے ابھی آپ کو وائٹ بورڈ پہ نظر آ رہی ہوگی، رائٹ. تو اسی کو بیس بناتے ہوئے اب ہم لوگ ہوم ورک کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ٹھیک ہے. اوکے سو I'll clear that and homework. And what is the lesson number, because I always homework lesson 24. okay lesson کر کے ہم 24 lesson میں ہیں. lesson 24 20
या in the middle. Okay, 25. Okay, 25, right? 24 was या in the middle. ठीक है, उर्दू में इंग्लिश लिख दी, या in the middle. right? So 24 was या in the middle और 25 लेसन का होमवर्क हम करेंगे, ठीक है? तो मैं इसको मिटा रही हूँ. ओके, सो इसमें क्या हो जाएगा, आपको लफ्ज देने हैं मुझे, ठीक? और ऐसा करते हैं, जुबैर, we gave Amara, but this is Azina, right? ये जेर के साथ आ गया. You should try it. देखिएगा कैसे बनता है, right? Because we did Amara with all zabar on it, right? This is Azina. ठीक है? तो Azina को देखिएगा, if it's a kasra, then what you can do, right? ये जुबैर को देते हैं मुश्किल वाला. Okay, and then Akhaza, Zulekha आपके लिए. Okay, and then Afaka, Ghazala को दे देते हैं. Akala, ताहिरा को दे देते हैं जबर, सॉरी. ओके, आमिना नौशीन को देते हैं. इसमें भी जेर आ गया नौशीन. तो जो मुश्किल वाले हैं, एक मुश्किल मैंने जुबैर को दे दिया, एक मुश्किल आपको दे दिया, ठीक है? I don't know who is calling. I have to decline. Okay. Amina, and there is one more word I need for Tariq. Let me. Zabar. Like usually we write it like that, right? We write it like that, but when we are writing in the middle of the word, then it becomes like this. Okay. Let me find one more. Yes, good. Alif, Mim, Lam. Okay, ये तारीख हो गया. Right? Good enough? ठीक? So we did the homework. All right? अभी भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो सूरह कारिया जो है आज कंप्लीट कर लेते हैं. ऐसे हम लोग just for practice we were doing that. Okay? तो ये होमवर्क हो गया, इसकी भी आप पिक्चर ले लें. And then we'll move to again the screen. And सूरह अल-कारिया की थोड़ा सा मौजूद है 2-3 आयतें, वो हम कर लेते हैं. बताइएगा स्क्रीन शेयर हो जाए तो सूरह अल-कारिया निकालते हैं हम. कुरान सूरह अल-कारिया कौन सी बार है, नंबर पता है किसी को? कारिया 101. ठीक, तो हमने यहाँ तक कर लिया था. वो अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनो, and those whose scales are
لائٹر. ٹھیک ہے, خفت لائٹر. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, فَأُمُّهُ ہاویہ. رائٹ, فَأُمُّهُ ہاویہ. کیسے آپ بریک کریں گے زبیر, کین یو ٹرائی؟ Yeah, so how many words are there in فَأُمُّهُ? Can you assess how many? No, I'm saying word. So fa is a word. I agree with that. Those yeah. No, it has a meaning. It can be one letter, but it should. So it's a combination of fa. I agreed. You said fa plus ummu plus hu. Just like rabbuhu. Remember rabbuhu? Right? It was a 2 words. So ummuhu is a 2 word as well. Right? So total kitne words ho gaye? 1, 2, 3 words. That's what I was talking about. ٹھیک ہے, اب مجھے میننگ بتائیے, ورڈ آپ نے بتا دیے تو. بس ٹھیک ہے, گڈ جاب, اوکے. اور یا تو ان انگلش who, his, یا اس کی یا ان کی, رائٹ. کس کو کہتے ہیں, امی, امو, مما, کس کو کہتے ہیں, مدر. You just have to guess sometime, right? So if you link it now with the first one, and those whose scales, جن کے اسکیل, جن کے ترازو لائٹ ہوں گے, لائٹ کس میں ہوں گے, ان کے اعمال ڈالے جائیں گے تو وہ اعمال تھوڑے سے ہوں گے, اچھے اعمال, رائٹ. وہ کیا ہوگا, فَأُمُّهُ ہاویہ, یعنی کہ ان کا دوسرا اسکیل جو ہوگا جو ہیوی ہو جائے گا نا. اچھائیوں کا اسکیل خفیف ہوا تو ہیوی کیا ہو جائے گا, برائیوں کا اسکیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, دونوں ترازو کے اسکیلز میں ڈالے جائیں گے نا, ایک میں برائی ڈالا جائے گا, ایک میں اچھائی ڈالا جائے گا. تو جن کا جو اچھائی کا جو ترازو ہے وہ خفیف ہوگا, دین ان کی کیا ہوگی, فَأُمُّهُ, ان کی مدر جو ہوگی وہ کون ہوگی, ہاویہ. واٹ از ہاویہ؟ ہاویہ کہتے ہیں ایک گہرا کھڈا, پٹ, جو کہ جہنم ہے. جہنم کیا ہے, گہرا کھڈا ہے, دھکیل دیے جائیں گے اس میں وہ لوگ. ٹھیک, اور پھر اس میں آگ ہے, تو پھر اور ساری برائی کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی یہاں پہ اب آپ کو سوال ہوگا کہ بھئی وہ مدر کیسے ہوئی. مدر تو ایک بہت ہی پیاری سی چیز ہوتی ہے, رائٹ. تو یہاں پہ قرآن میں اس کو ایز اے مدر کیوں کہا گیا. ٹھیک ہے, یہ اب آپ تفسیر کریے گا, یا اگر نوشین تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں, بٹ اٹس ناٹ نیسسری, رائٹ. ہمیں معنی نکالنا تھا, وہ ہم نے نکال لیے. کبھی ہم نے سوچا تھا ہماری لائک ہماری, اللہ نہ کرے, اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جن کی مدر ہاویہ ہو, رائٹ. نو, اٹس ناٹ امت, اٹس امہ ہاویہ, ان کی ماں جو ہے, ان کی گود جو ہوگی. یعنی کہ الٹیمیٹ, لائک اگر آخر میں دیکھیں, آخر میں ہم کچھ بھی کرتے ہیں, اچھائی کرتے ہیں یا برائی کرتے ہیں, سب سے پہلا شخص اگر جن لوگوں کی ماں حیات ہیں, سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے, دے رن ٹو دیئر موم, رائٹ. اگر اسٹریس میں بھی ہوتے ہیں, دے رن ٹو دیئر موم, رائٹ.
but they don't have actually the Naimul Badal of mom over there, the good one, right? So all they have to run is, the only place they can run to is Havia, is a pit, right? उनके पास और ऑप्शन नहीं है, यानी कि जो 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 जन्नत को जहाँ पे उनको सब कुछ मिल सकता था, they didn't get it. So only thing, like concept ये है कि the only thing you can go to, right? That's your mother. The only thing in, even in the world, like when you are a baby, where you go to get the milk, where you go to for anything when you are a baby, like Haggu Muttu bhi mom ke paas jate the, right? So when you used to go for everything to your mom, then over there you have only one thing left, if somebody's scales are khafif, right? So that's a big concept, and it's like ummuhu, like I was very much it's like there unka ठिकाना, right? Actually means like mother, right? So when we are learning translate, when we are translating, आपको कुरान के हर कोई ट्रांसलेशन ये बताएगा ठिकाना, उनका अबोर्ड, ये वो, राइट? मगर अगर आप ब्रेक करेंगे तो दैट्स लाइक सो बिग, राइट? राइट, थिंक अबाउट दैट. उस वक्त आप स्ट्रेस में होंगे, और स्ट्रेस में भी जो आपकी जो माँ का कॉन्सेप्ट है वो भी आग में कन्वर्ट हो चुका होगा. लाइक अल्लाह हमें उससे बचाए, राइट? यानी कि उस वक्त हमें उससे हमें बचाए, because Allah subhanahu wa ta'ala used the word like there is nothing left, like जिनकी माँ जो हयात होती है, बच्चे जो है ना, they only go to mother when there is like they need something, or they want to just like take their stress out, or they are in pain. और कभी तो like हम लोग इतना वो कर देते हैं कि अल्लाह को याद करने के बजाय अम्मी कह देते हैं, right? कभी तकलीफ होती है तो, right? So माँ को बुलाते हैं. So this is the word. I don't know. It is for me. It was like I went into tafsir, and tafsir, a very deep tafsir. Then they describe the word as a mother, right? तो ये हमें ट्रांसलेशन से पता चला, वरना तो हम ट्रांसलेशन पढ़ते जाए, हाविया, उनका ठिकाना हाविया, उनका ठिकाना हाविया. Like that's not like what Allah why Allah wants to use the word here, right? So that's a beautiful concept of learning the meaning, right? And yeah, you can do, then it becomes a very tafsirable ayah, right? जब हमें ये पता चल जाए कि यहाँ पे बोल दिया है, तो everybody would be like, why Havia is right? You got it, Zulekha? Zulekha, very profound meaning. Yeah, that's true. So it's not a small ayah. Yeah, yeah, we have we have only two things over here, either in Jannah we will get, like, of course, we will get our mothers, we will get our family, we will get Allah subhanahu wa ta'ala, we'll get all the prophets, everything is in Jannah, right? But the people who are in Havia, or in that pit, they only have one thing they can go to, right? Okay, so next ayah, Zubair, samajh aaya? Yeah. Vama adraka ma hiya. And ma over here. Yeah, who will do that? Noshin, can you try that? Vama adraka ma hiya. Ji. Ma. और जो, और what, ये what भी हो सकता है, माँ का नहीं भी होता है, जो भी होता है, what भी होता है. हाँ, और क्या है अदरा, क्या तुम समझे, what would make you understand,
like what would make you know अथाक, आपको कैसे समझाया जाए, आपको क्या क्या बताया जाए कि क्या है माँ है। हाँ, और आप क्या समझते हैं, आपको कैसे समझाया जाए कि क्या है माँ हिया। हिया इज ये इट इज क्या है, जो उम्मुहु हाविया जो बोला है उसी के बारे में इट कहाँ जा रहा है, हाविया की तरफ जा रहा है। ठीक है, कि हाविया है हिया, राइट। सो हाविया क्या है, यानी कि वो जो पिट है, गहरा जो खड्डा है जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया, वो है क्या, राइट। अब उसके बाद आखिरी आयत है इसकी नारुन, वो उस पिट में क्या है, नार है, ठीक। हामिया, ना सिर्फ नार है बल्कि बहुत ही गरम, हामिया, ये इसके मायने हैं, राइट। ये तो वैसे तो हामिया तुन अगर आपने देख लिया तो क्या हो गया, ये नाउन हो गया, ये नाउन हो गया। हाँ, ये आग है और ये बहुत गरम, ठीक। सो हाईलाइट क्या हुआ आज के उसका जो था था, राइट। वो मेरे लिए बड़ा पसंदीदा, लाइक उसको मैंने बहुत ज्यादा लाइक व्हाई आई वाज आस्किंग एवरीबॉडी व्हाई अल्लाह इज कॉलिंग टू द हाविया, राइट। so that's a qiyamat, like it means like you don't have any escape, the only escape you can go to is that, right. It's just like, yeah, different tafsir, but there are a lot of tafsir just around that word in this surah, right. So we can finish the lesson today over here, inshallah. कल मुलाकात होती है। कोई सवाल हो आपका तो मुझसे पूछ लीजिए अभी। यस डेफिनेटली, इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम इसको दोबारा बता देते हैं। अभी जो आप लाइक आपको स्लो जाना होगा, मेरे लिए कॉर्पस कुरान, राइट। उसमें वो आपको सब बता देता है कि ये वर्ब है, कि ये नाउन है, कि ये प्रेपोजिशन है, ये क्या है, राइट। तो आप कॉर्पस कुरान को आप डाउनलोड करें, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। फिर हम एक लेसन लेंगे उसको कि कैसे, पहले भी मैंने बताया था, बट वी विल डू इट अगेन इंशाल्लाह व्हेन सब लोग प्रेजेंट होंगे। तो कॉर्पस कुरान को कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर मेरे पास एक पेड ऐप है, उसको कहते हैं, वो कहलाती है एकॉन। तो उसमें मोस्टली आपको से 70% आपको वर्ब जो है मिल जाएंगे, और उनकी गर्दान जो है आपको बनी हुई मिल जाएगी, ठीक है। तो वो अब $12 की आती है। मैंने जिस जमाने में डाउनलोड की थी $5 थे उसकी फीस। $12 में लाइफ लॉन्ग आप लर्न कर सकते हैं। कोई भी वर्ब डालेंगे उसमें तो वो उसकी गर्दान निकाल के दे देगी, जैसे सबरा, सबरू, सबरता, सबरतू, सबरतू, सबरना, राइट। वो पूरी गर्दान निकाल के दे देगी। तो $12 इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, राइट। क्योंकि उनको मेंटेन भी करना होता है ना अपनी साइट को, बिकॉज सो मेनी पीपल बीइंग बेनिफिट, राइट। तो कुरान की चीज को इस्तेमाल करने के लिए पैसा अगर ज्यादा नहीं है, अफोर्डेबल है, सो डोंट बी शाय इन इन्वेस्टिंग इन दैट, राइट। तो कॉर्पोरेट मतलब होता है टेक करना, टेक ले लेना, ठीक है, ठीक। तो एक ऑन हो गया, एंड देन सो दिस इज फ्री, कॉर्पस इज फ्री, सो एज लॉन्ग इट इज फ्री, बिकॉज इसका पेड अकाउंट में जाने के लिए, यानी कि व्हेन आई एम बिकमिंग ए स्कॉलर एंड इंशाल्लाह वन डे आई विल पे द मेंबरशिप फी,
Yeah. So they have two accounts. One is free, so you keep using it free until like you reach to the point where your school asks you to do better analysis. Then inshallah, I'll be a paid member of that corpus as well one day. And then there is the conjugator. Conjugator. This is the world class conjugator. This if you are learning French, you can use this site. If you're learning Spanish, you can use this site. If you're learning Arabic, it has done a marvelous job, right? I don't know who did it, but Allah should reward them, whatever, right? We don't know if they were usually like the best dictionary of Arabic is Hans Weher. Hans Weher, like if you want to, and this is a PDF available as well, but you are not at the level of using the dictionary yet. Hans Weher, yeah. Hans Weher is a German person. Zubair, for you. So Germany has done a good job. Like the whole Islamic world is using his dictionary. And he wasn't like the sources says he didn't convert or anything. Allah knows the best. We don't know who died at Iman and who did not, right? So it's it looks impossible if a person has that much knowledge of Arabic and he will not read the Quran and will not convert, right? But Allah knows the best. We can't say anything. But we should thank him for his work. Hans Weher. He was a German and he did a beautiful dictionary. The whole Islamic world, any scholar who has to go to the school, they have to use Hans Weher dictionary. Right? So these are the few sources I have told you. You can take up. You're welcome. All right. So see you guys next time, and I'll stop the recording right now, Hafsa. I'll re-log. Yeah, I'll re-log in. Yeah, Allah Hafiz.